زندگانی کا ساسا یہ امانت آپ کی۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، تاریخ اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عبادت، ان کی بخشش اور ان کے مغفرت کے لیے کئی مقدس ایام کو نازل کیا۔ اور اگر ہم قوموں کا جائزہ لیں تو ہر قوم میں آج بھی ایک مقدس دن ہے، اور اس دن کو وہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ جیسے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا یہ دن مسلمانوں کے پاس عید المومنین کہلاتا ہے۔ جمعہ کا یہ دن اہل اسلام کے پاس تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے، اور جمعہ کے دن پر سارے دنوں کو فضیلت دی گئی ہے کہ ہفتے بھر کا کوئی دن جمعہ سے بڑھ کر فضیلت والا اور جمعہ سے بڑھ کر ثواب والا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دنوں کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کے پاس ہفتے میں ایک دن جمعہ مقدس ہے، تو یہودیوں کے پاس جمعہ نہیں بلکہ ہفتے کا دن وہ مقدس مانتے ہیں، اور ہفتے کے دن کو یہودی بہت ہی اہمیت والا اور دعا کی قبولیت والا مانتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے مذہب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سال میں کسی دن کو مقدس نہیں مانتے، بلکہ سال میں صرف ایک جمعہ کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اور سال میں صرف ایک ہی جمعہ ان کے پاس اہمیت والا ہے، اور سال میں صرف ایک ہی جمعے کو وہ مقدس مانتے ہیں۔ اور اس جمعے کو وہ لوگ گڈ فرائیڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہولی فرائیڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، مقدس جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آج پوری عیسائیت کے دنیا میں آج کے دن گڈ فرائیڈے کے فنکشنز منائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں گڈ فرائیڈے کی تعطیل دی گئی ہے، اور سارے سرکاری دفاتر بند ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا یہ جائزہ لے لیں کہ ہمارے اس جمعہ میں، اور سال میں ایک مرتبہ جو عیسائیوں کا جمعہ آتا ہے جسے عیسائی گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، آخر اسلامی نقطۂ نظر سے گڈ فرائیڈے میں جو عقیدہ عیسائی رکھتے ہیں، تو عیسائی اس گڈ فرائیڈے کے عقیدے میں کہاں تک درست ہے، اور ایک مسلمان کو گڈ فرائیڈے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ بالکل ایمان سے جڑی ہوئی بات ہے، اور بڑی باریک اور بڑی اہم بات ہے۔ تو میرے دوستو، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ گڈ فرائیڈے کے تعلق سے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جمعہ یعنی بہترین جمعہ، فضیلت والا جمعہ، عظمت والا جمعہ، جسے لوگ گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ اور گڈ فرائیڈے کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ آج کے دن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہوئے، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، کراس پر لٹکایا گیا، اور آج آپ کو قتل کیا گیا۔ تو صلیب پر لٹکایا جانا، قتل ہونا، تڑپا تڑپا کر مارنا، یہ تاریخ کے حساب سے درست بات ہے، تاریخ کے حساب سے درست بات ہے کہ آج کے دن ایک شخص کو مارا گیا تھا، ایک شخص کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، یہ درست بات ہے۔ مگر آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مرنے والا کون تھا، وہ مرنے والا کون تھا جسے کراس پر لٹکایا گیا، جسے صلیب پر لٹکایا گیا۔ اور آج یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا گڈ فرائیڈے کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ان کی امت کے گناہوں کے کفارے میں اپنی جان کو دے دی. یعنی ان کے حضرت عیسیٰ نے آج کے دن ان کی امت کے گناہوں کے کفارے میں جان دے دی. امت کے لیے انہوں نے جان دے دی حضرت عیسیٰ نے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور پھر جمعہ کے بعد ہفتے کے بعد جب اتوار آتا ہے تو اتوار کو وہ لوگ بہت بڑی عید مناتے ہیں ایسٹر کے نام سے. ایسٹر یعنی ایسٹر سنڈے. یہ ایسٹر یہ بہت ہی بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں ایسٹر سنڈے منایا جاتا ہے. تو ایسٹر سنڈے کو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن حضرت عیسیٰ کو کراس پر لٹکایا گیا, آپ کو مارا گیا, اور سنڈے کو حضرت عیسیٰ زندہ ہو کے سب لوگوں کو نظر آئے. اتوار کو حضرت عیسیٰ زندہ ہو کے سب لوگوں کو نظر آئے اور بعد میں وہ غائب ہو گئے, قبر میں چلے گئے, اور انتظار میں ہے ہر کوئی اپنے اپنے رہنما کے, اپنے رہنما کے. کوئی دجال کے انتظار میں ہے, اہل اسلام امام مہدی کے انتظار میں ہے, حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہے. تو عیسائی الگ عقیدہ لے کر حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہے. تو آج ہم یہ سارے معاملات کو غور کریں گے کہ عیسائی کہاں تک اس عقیدے میں صحیح ہیں اور کتنا یہ غلط ہے. قرآن اور احادیث سے جائزہ لے لیں گے. تو میرے دوستو, عیسائیوں کے اس عقیدے کا جواب قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہمیں دیتا ہے. اگر ایک مسلمان آل عمران کو پڑھ لے اور کسی عالم دین سے اس کے مکمل خلاصے کو سن لے تو عیسائیوں کے تمام عقیدے جھوٹے ثابت ہوں گے آل عمران سورہ کی روشنی میں. اور قرآن کے فیصلوں کی روشنی میں عیسائی دنیا کی سب سے برپک قوم کہلائے گی. تو آج کے دور میں مسلمان کو قرآن پڑھنے, قرآن سیکھنے اور قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہر فتنے کا حل قرآن ہے اور ہر سوال کا جواب قرآن ہے. تو میرے دوستو دیکھیے کہ دنیا میں ایک ایسی خاتون جسے مریم کہتے ہیں, جسے مریم کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بی بی مریم کے تقوی کا معاملہ کیا تھا, آپ کی عبادت کا معاملہ کیا تھا. آپ کی عبادت کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کی ماں حاملہ تھی اور حمل ابھی تھا, بی بی مریم پیدا نہیں ہوئی تھی, تو آپ کی ماں نے منت مانگی کہ مجھے اولاد ہوگی. ایک جگہ آتا ہے لڑکا ہوگا, یا ایک مقام پہ آتا ہے کچھ بھی ہو. تو بیان ہم ایسا لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے منت مانگی کہ مجھے اگر اولاد ہوئی تو اس اولاد کو میں مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی, مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور اس زمانے میں اہل اسلام اپنے گھر کے کچھ بچوں کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ایسے ہی آپ نے حمل میں, مریم کی امی نے حمل میں منت مانگا کہ اگر اولاد ہوئی تو میں اپنی اولاد کو مسجد اقصی میں چھوڑ دوں گی, اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. تو بی بی مریم کی امی حنا, اللہ نے ان کا بڑا عجب امتحان لیا, لڑکی پیدا ہوئی. اب سوچیں کہ منت کیسے پورے کرے. تو اس وقت کے نبی حضرت زکریا جو بی بی مریم کے خالو بھی ہیں, ان کے پاس رجوع ہوئی کہ میں اپنی منت کو پوری کیسے کروں, کس طریقے سے کروں, یہ تو لڑکی ہے. تو آپ نے حنا سے, مریم کی امی سے بی بی مریم کو قبول کیا اللہ کی عبادت کے لیے. اور مسجد اقصی کے ایک علاقے میں, مسجد اقصی ہی کے باؤنڈری میں, مسجد اقصی ہی کے دیواروں کے پاس آپ نے ایک سپریٹ اور الگ سا کمرہ مریم کے لیے بنوایا. اور وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا, سوائے حضرت زکریا کے اس کمرے کے دروازے کو کوئی نہیں کھولتے. اور مسلسل کئی دنوں تک آپ بی بی مریم اس کمرے میں عبادت میں رہتی. تو ایک مقام پر کئی مہینے تک عبادت کرنے کی وجہ سے ایک مقام پر, اور اس وقت بی بی مریم کی عمر کوئی 20 سال 30 سال نہیں ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ 12 سے 13 سال کی بچی, صرف 12 سے 13 سال کی بچی میں عبادت کا یہ کمال ہے کہ اس کی عبادت کے کمال کو دیکھ کر حضرت زکریا جو وقت کے نبی ہے بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک دن آپ نے دروازے کو کھولا,
تو آپ حیران ہو گئے کہ بے موسم پھل وہاں رکھے ہوئے، بے موسم پھل وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اس لیے کہ دروازہ تو بند ہے، چابیاں تو حضرت زکریا کے پاس ہے، ان کے علاوہ دوسرا کھول بھی نہیں سکتا، اور پھل دینے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دیا بھی تو بغیر موسم کے پھل کیسے دے گا؟ بے موسم کے پھل کیسے دے گا؟ تو اب آپ اس خلاصے کو سورہ آل عمران میں دیکھیے کہ میں اب آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا، اس لیے کہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں اکثر جمعہ میں آیتوں کے خلاصے پیش کر دیتا ہوں کہ آل عمران میں، اب اس کا خلاصہ سنیے کہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اس منظر کو کیسے بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں کہ جب حضرت زکریا نے یہ منظر کو دیکھا کہ بے موسم پھل مریم کے محراب میں ہے، تو پوچھا کہ بیٹی یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس سے آئے۔ پوچھا کس کے لیے؟ کہا میرے لیے۔ تو حضرت زکریا حیران ہو گئے ولایت مریم کو دیکھ کے کہ مریم عبادت کرتے کرتے اتنے بلند مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ پروردگار بیٹھے جگہ جنت سے مریم کے لیے بے موسم پھل نازل کر رہا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ قالو جان اللہ نے میرے لیے نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ بے حساب رزق دینے والا ہے، جسے چاہے وہ دینے والا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے۔ تب یہاں دیکھو کہ جب حضرت زکریا نبی ہیں، جب بی بی مریم کی یہ کرامت کو دیکھا کہ ایک بچی مسلسل عبادت کرتے کرتے ولایت کے ایسے درجے پہ چلے گئی کہ اللہ نے اس کے لیے بے موسم پھل کو نازل کیا، تو آپ کو ایک امید جاگی کہ آپ بڑھاپے کے آخری منزل کو پہنچ چکے تھے، مگر آپ بے اولاد تھے۔ تو اسی محراب مریم سے آپ کو امید جاگی کہ جب پروردگار میرے لیے، مریم کے لیے اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو مجھ جیسے بوڑھے زکریا کو ایسی عمر میں اولاد کیسے نہیں دے سکتا؟ تو قرآن بتا رہا ہے کہ اسی مقام سے، محراب مریم سے، مقام مریم پہ ٹھہر کر، مصلی مریم پہ ٹھہر کر ایک وقت کا نبی پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے نیک صالح اور شریف اولاد عطا کر۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ محراب مریم اور مصلی مریم کی تاثیر ایسی ہو گئی تھی کہ اللہ نے وقت کے نبی حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا، اور بڑھاپے میں انہیں یحییٰ جیسے نبی سے نوازا، اور حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ تو اب مختصر کہ آپ کی چلہ کشی جو بھی ہے وہاں ختم ہوئی، تب وقت آیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا۔ تو حضرت عیسیٰ پیدا کیسا ہوئے وہ دیکھیے کہ آپ کا پیدا ہونا بھی بڑا کمال ہے۔ دنیا میں دو پیدائشیں سائنس کے لیے بڑی حیران کن ہیں، اور دنیا کی یہ دو پیدائشیں قیامت تک سائنس کے سامنے سوال بن کے رہے گی۔ ایک ایسی پیدائش جو بغیر ماں باپ کے ہوئی، وہ ہے ذات آدم۔ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور دنیا حیران ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے یہ مجسمہ وجود میں کیسا آیا۔ اور مریم کنواری ہے اور کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، عصمت سے پاک ہے، اور بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے، مریم کی پیٹ سے پیدا ہوئے، اور کنواری ہے اور عصمت میں پاک ہے، اور کسی کے نکاح میں نہیں آئے، اور بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزت کا ضامین بھی ہے بی بی مریم کے۔ تو یہ دو پیدائشیں قیامت تک دنیا کے لیے چیلنج بن کے رہی گی میرے دوستو۔ تو تھوڑا دیکھیے کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے بی بی مریم کے پاس آئے، انسانی شکل و صورت میں ہے۔ جب مریم نے غیر مرد کو اپنے پاس دیکھا تو ڈر گئی، تو جبریل نے کہا کہ مریم ڈرو مت، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ کے حکم سے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازنے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہاری گود بھرنے کو بھیجا ہے، تمہیں اولاد کی نعمت عطا کرنے کو بھیجا ہے۔ تو بی بی مریم حیران ہوئی، اور یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ مریم پوچھتی ہیں کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تو میں کیسے ماں بنوں گی؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ وہ خاطر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ حضرت جبریل نے ایک پھونک ماری اللہ کے حکم سے، اس پھونک کے اثر سے بی بی مریم حاملہ ہوئی،
اب جب آپ حاملہ ہو گئی، حمل کے آثار آپ محسوس کرنے لگے تو اپنی عزت کے لیے بڑی پریشان ہو گئے، تو اللہ نے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام ڈال کر ہمت دیتا رہا کہ مریم حکمت سے ہو، عزت کی فکر مت کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری عزت کو تمہاری قوم میں کیسے نبھانا ہے اللہ تعالیٰ نبھا کے رہے گا، تمہاری عزت اور تمہاری عصمت کا محافظ اللہ ہے، تم اللہ کی ذات پہ زمین پر رہو اور پوری حکمت کے ساتھ رہو، تو آپ کئی زمانے تک حمل کے ایام پورے ہونے تک آپ گاؤں کے باہر رہی، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ بڑا مختصر مدت کا وہ حمل تھا جس کے کوئی ایام بھی مقرر نہیں تھے، بڑے مختصر مدت کا تھا، تو آخرکار وقت آیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اب جب عیسیٰ پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کنواری مریم سے پیدا ہوئے، خدا کی قدرت اور خدا کے حکم سے پیدا ہوئے، تو بی بی مریم حیران ہے کہ اب اس بچے کو لے کر میں اپنے خاندان میں کیسے جاؤں، اپنی بستی میں کیسے جاؤں، اپنے گاؤں میں کیسے جاؤں، لوگ تو مجھے تانے دیں گے، مجھے ذلیل کریں گے، اور اس کا باپ کون ہے پوچھیں گے، تو میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ مریم خاموش رہو، ہونٹوں کو چپکا کر رکھو، زبان کو بند رکھو، اور اسی حالت میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی بستی میں جاؤ، اپنی بستی میں جاؤ، لوگ تم سے سوال کریں اس کا باپ کون ہے اور یہ بچہ آیا کہاں سے ہے، اگر تم سے پوچھے تو تم اتنا اشارہ کر دینا کہ میں نہیں بولوں گی، اس سے پوچھو جو میرے گود میں ہے یہ کون ہے، میں بولنے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ بولنے پہ میری پابندی ہے، میں نہیں بولوں گی۔ اگر تمہیں جاننا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور یہ آیا کہاں سے ہے، یہ کون ہے، اگر جاننا ہے تو تم اس بچے کو پوچھو۔ تو دنیا کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ گود کا بچہ میں کون ہوں یہ بول رہا ہے۔ جب مریم بچے کو لے کے بستی میں گئی تو لوگ تانے دینے لگے کہ مریم تم نے یہ کیا کیا، تم تو بڑی شریف تھی، ہم تو تمہیں شریف سمجھتے تھے، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد جب مریم کو پوچھا کہ مریم یہ بتاؤ تمہارا نکاح تو کسی نے نہیں کیا اور کسی مرد سے تعلقات بھی ہمارے سامنے نہیں آئے، پھر یہ بچہ کہاں کا ہے اور کس کا ہے اور کہاں سے تم لائی ہو؟ شک کی نظر سے مریم کو لے کے جانے لگا۔ تو بی بی مریم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے بس اشارہ دیا کہ میں نہیں بتاؤں گی، اس سے پوچھو۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ گود کا بچہ بات کرے گا، یہ گود کا بچہ ہمیں جواب دے رہا، تو آپ نے کہا ہاں یہ جواب دے گا، اس سے پوچھو۔ تو قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ بچے بتا تو کون ہے، تو عیسیٰ ماں کی گود سے جواب دیتے، حضرت عیسیٰ ماں کی گود سے جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں ہدایت کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کا یہ جواب سن کے بڑے حیران ہو گئے۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بات کیا تو یہاں پہ بڑی اہم چیز کی طرف آنا ہوگی کی، ماں کی گود میں جب بات کیا تو اس وقت سے حضرت عیسیٰ لوگوں میں بڑے خاص ہو گئے اور لوگوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ یہ بچہ کچھ الگ ہے، یہ بچہ کچھ الگ ہے، یہ بچہ کچھ الگ ہے۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عیسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، عیسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، اور جب نبوت کا حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تو میرے دوستو لوگوں نے پوچھا کہ عیسیٰ ہم تمہیں نبی مانے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے نبی ماننے کی، ایسا کچھ بتاؤ، ایسی کچھ سند بتاؤ، ایسا کچھ ثبوت دو جسے دیکھ کے ہم یہ مانیں کہ آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ موسیٰ نے 3 معجزوں کا تذکرہ وہاں کیا کہ اللہ نے مجھے ایسے معجزات دیے ہیں کہ اگر میں مٹی کے پرندے کو بنا کر پھونک ماروں تو مٹی کے پرندوں میں جان آ جائے، اگر میں مادرزاد اندھے پہ مادرزاد اندھا میرے سامنے آ جائے تو میں مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی کو بھر دوں، کوڑ کا مریض اگر میرے پاس آ جائے تو کوڑ کے مریض کو میں شفا دے دوں،
اللہ نے ایسے معجزوں سے مجھے نوازا ہے. تو حضرات محترم برادران دیکھیے کہ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے, آپ مٹی کے پرندوں میں روح کو پھونکیں گے, آپ کووڈ کے لاعلاج مریض کو اچھا کریں گے, آپ ماپے اندھے کو آپ اچھا کریں گے. کہا ہاں بے شک اللہ کی عطا سے میں یہ کر کے بتاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مٹی کو گھون کے لایا گیا. کہا کہ عیسیٰ بتاؤ تم کیسے پرندوں کو ہوا میں اڑاؤ گے. تو میرے دوستو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب پہلا معجزہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے پرندوں کا پتلا بنایا, پرندے کا مجسمہ بنایا. اور وہ پرندہ کون سا تھا؟ تفاسیر میں آتا ہے جمگادڑ کو آپ نے بنایا, جمگادڑ کو آپ نے بنایا. جب جمگادڑ کا پتلا تیار ہو گیا, سوکھ گیا, لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مٹی کے پتلے ہیں, سوکھے ہوئے پتلے ہیں, بے وزن پتلے ہیں, ان میں جان نہیں ہے, عیسیٰ بنائیں گے کیسے؟ تو تاریخ حیران ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جمگادڑ کے مٹی کے پتلے کو لیا, پھونک ماری, وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. حضرت عیسیٰ کے پھونک سے ان مٹی کے جمگادڑوں میں جان آ گئی اور وہ جمگادڑ آسمان پہ اڑنا شروع ہو گئے. اور جہاں تک حضرت عیسیٰ کی قوم کی نظر جاتی, جہاں تک بنی اسرائیل کی نظر جاتی, وہاں تک وہ لوگ جمگادڑوں کو اڑتا ہوا دیکھتے بڑے حیران ہو گئے, بڑے حیران ہو گئے. اب یہاں پر عیسائی حضرت موسیٰ کے دشمن ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اور یہودی, خاص طور پہ یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہودیوں کو اپنے نسب پہ بڑا فخر تھا کہ کوئی بھی نبی آئے گا تو انہی میں آئے گا, اور ان سے ہٹ کے, ان کے خاندانوں سے ہٹ کے دوسرا نبی نہیں آئے گا, اور کتابیں باقی رہے گی تو ہماری ہی رہے گی, ہمارے علاوہ دوسروں کی کتابیں باقی نہیں رہیں گی. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے ان کے باپ دادا کی تبلیغ سے سب سے الگ تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا, ان کے باپ دادا کے اصولوں سے سب سے الگ اصول کو بیان کرتے ہوئے دیکھا, اور حضرت عیسیٰ نے جب یہودیوں کی کتابوں کو منسوخ کرتے ہوئے, ان کے احکامات کو منسوخ کرتے ہوئے دیکھا, تو یہودی حضرت عیسیٰ سے جلنے لگے, یہودی حضرت عیسیٰ کے جان کے دشمن ہونے لگے. اور حضرت عیسیٰ کی دشمنی کو لے کر یہودی حضرت عیسیٰ کے ساتھ پھرنے لگے. آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے سوچا کہ جمگادڑ کو انہوں نے اڑا دیا, پرندوں کو انہوں نے اڑا دیا, اب یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کو یہ کیسے زندہ کرتے ہیں. اور مردوں کو زندہ کرنے کے دعوے میں تو عیسیٰ بالکل غلط ہے. مگر وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ کے پاس خط آتا ہے کہ ان کا دوست عارض حضرت عیسیٰ کا خاص دوست تھا. ایک خط آتا ہے کہ آپ کے دوست عارض بڑے ہی سکرات کے عالم میں ہیں, موت کے قریب ہے, ان کی روح نکلنے والی ہے, اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت 3 دن کے فاصلے پر تھے, اور خط ملتے ہی اطلاع ملتے ہی پہنچنا ناممکن تھا. تو ادھر آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا, آپ کے ساتھی کا انتقال ہو گیا, دفنایا گیا. کچھ دن کے بعد حضرت عیسیٰ اپنے دوست کے مکان پہ جاتے ہیں, وفات کی خبر ملتی ہے تو آپ فوراً قبرستان جاتے ہیں, اپنے دوست کی قبر کی زیارت کے لیے ٹھہرتے ہیں. تو اپنے ساتھی کی یاد آتی ہے تو فوراً زبان سے بلاتے ہیں کہ اے عارض, عیسیٰ آیا ہوا ہے, تو خبر سے اٹھ جا. تو دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ خبر میں دفن ہونے والا مردہ اٹھ کر ٹھہر گیا. اور ٹھہرا ہی نہیں بلکہ نکاح بھی کیا, بچے بھی پیدا ہوئے, بچوں کے شادیاں بھی کیا, بوڑھا بھی ہو گیا, بعد میں انتقال ہوا. اتنی لمبی عمر قبر سے زندہ کیے ہوئے مردے نہیں پائی. پھر ایک وقت آیا, پھر ایک اور مردے کو آپ نے زندہ کیا. پھر ایک وقت آیا, ایک اور مردہ لڑکی کو آپ نے زندہ کیا. تو یہ لوگ بڑے کنفیوز ہو گئے, یہودی جلنے لگے, اور جلنے لگ کر لوگوں میں باتیں ڈالنے لگے کہ نہیں یہ سب ناٹک ہے, پلاننگ ہے. یہ لوگ مردہ نہیں تھے, بے ہوش ہو گئے تھے, غلطی سے تم لوگ بے ہوش کو مردہ سمجھے, اس واسطے وہ لوگ اڑ گئے, ہم نہیں مانتے. اب ادھر جو محبت کرنے والے تھے وہ لوگ غلط عقیدے پہ آ گئے کہ نہیں یہ نبی تو نہیں ہو سکتے, خدا سے کچھ نہ کچھ ان کا رشتہ ہے.
یہ ایسا عقیدہ غلط عقیدہ ادھر چل رہا اور ادھر دشمنی چل رہی ہے. اور یہودیوں کی دشمنی کتنی عام ہو گئی حضرت عیسیٰ کے ساتھ. دیکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ مردوں کو جنہوں نے زندہ کیا تھا یہ لوگ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں, تو آپ نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ اے لوگوں, اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے اور میرا معجزہ دیکھ کر ہی تم میری نبوت کو ماننے والے ہو تو ٹھیک ہے, ایک اور موقع دیتا ہوں, بتلاؤ کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے. اگر کوئی پرانی خبر ہے تو اس پرانی خبر کے پاس تم خود مجھے لے کے چلو, میں خبر کے اندر سے مردے کو زندہ کر کے بتاؤں گا. تو آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ کو سام بن نوح علیہ السلام کے مزار خبر پہ لے جایا جاتا ہے, ان کی مزار پہ لے جایا جاتا ہے. سام بن نوح حضرت نوح کے بیٹے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھو تو اس زمانے میں وہ 4000 سال پرانی قبر تھی. 4000 سال پرانی. سام بن نوح, حضرت عیسیٰ اور سام بن نوح کے درمیان 4000 سال کا فرق یہ تاریخ بتاتی ہے. تو 4000 سال پرانی مزار پہ خبر پر لے جا کر ٹھہرا کیا, کہا کہ یہ زندہ کرو. ہم بتائیں گے. تو کہا بے شک, کیا اگر میں سام بن نوح کو جسم کے ساتھ باہر نکالوں تو کیا تم مجھے نبی مانو گے؟ کہا بے شک. تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سام بن نوح علیہ السلام کے مزار پر ٹھہر کر اسم اعظم کی تلاوت کی تو فوراً سام بن نوح کی قبر شق ہو گئی اور سام بن نوح باہر نکل گئے اور پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے, کیا سور بھولا گیا ہے, خبروں کو کیوں کھولا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ سام بن نوح کوئی قیامت نہیں ہوئی, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ آپ ایمان لائے. لوگوں نے دیکھا, پھر اپنی قبر میں آپ واپس چلے گئے, اپنی قبر میں واپس چلے گئے. اب ذرا دیکھیے میرے دوستو, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں کی دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی, اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ پیدا کر دیا. اور قتل کے منصوبے میں ایک دن بہت ہی بڑا اور گہرا معاملہ ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت مدرس بھی اس سرزمین پہ کام کیا کرتے تھے. آپ اسکول کے ایک ٹیچر بھی تھے اور بچے حضرت عیسیٰ کے پاس پڑھنے آتے تھے. اور جب بچے صبح سے شام تک پڑھ کر اپنے گھر میں جاتے تھے تو بچے صبح سے شام تک ماں باپ گھر میں کیا کھائے, کیا پیے, ماں کہاں جا کے آئی, باپ کتنے پیسے لایا, گھر میں کیا کیا ہوا, یہ ساری کیفیتیں بچے بول دینا. صحبت کا سب ماں باپ حیران کہ بچے اتنے سارے غیب تو کیسے جا رہے ہیں, کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے وہ گھر میں رہے بنا وہ معلوم کر رہے ہیں. تو ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ راز کی باتیں کون بتا رہا ہے, جبکہ صبح سے شام تک تو تم مدرسے میں رہتے ہو. تو بچوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہمیں یہ سوچ سکھاتے ہیں. تو جب عیسیٰ ابن مریم کا بات سامنے آ گئی تو ساری قوم ڈر گئی کہ عیسیٰ پہ وہ ہمارے بچوں کو جادو سکھا رہے ہیں, غیب کی باتیں سکھا رہے ہیں, لہٰذا عیسیٰ ابن مریم سے اپنے بچوں کو دور رکھو. تو بچوں کو دور کیا گیا. اب بڑے بھی دور ہو گئے, جوان بھی دور ہو گئے, بوڑھے بھی دور ہو گئے, بچے بھی دور ہو گئے. تو جب صبح ہوئی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے مدرسے میں بچوں کو نہ پایا تو بستی میں چلے گئے اور گھر گھر پوچھنے لگے بچے کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں. تو کوئی جواب نہیں دیا. آخرکار بستی میں ٹھہرے اور پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ بچے آج مدرسے کو نہیں آئے, تم نے بچوں کو گھروں میں کیوں چھپایا, باہر نکالو. تو سارے لوگوں نے بڑے ہوشیاری سے جواب دیا کہ حضرت بچے تو کبھی کے باہر نکل چکے ہیں, ہمارے گھروں میں بچے کہاں ہیں, آپ آئیے چیک کیجیے دیکھیے ہمارے گھروں میں بچے نہیں ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے گھر کے کمروں کے جو دروازے بند ہیں نا اس میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارے پالتو سور ہیں. کیا کہا کہ اس میں ہمارے پالتو سور ہیں. تو فوراً حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلا اچھا تمہارے کمرے میں پالتو سور ہیں تو تمہارے سوروں کو تم رکھ لو, تمہارے سوروں کو تم رکھ لو. اتنا کہہ کے نکل گئے. جب ماں باپ نے اپنے گھروں کا دروازہ اولاد کو کھانا کھلانے کے لیے کھولا تو وہاں کوئی بچے نہیں ہے بلکہ کمروں سے سور باہر نکل رہے ہیں. اگر 2 بچے چھوڑے تھے تو 2 سور باہر, اگر 5 بچے چھوڑ کے بند کیے تھے تو 5 سور باہر نکل رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ عیسیٰ کو ہم نے جھوٹ بولا تو ہمارے بچے حقیقت میں سور بن گئے, ہمارے بچے حقیقت میں سور بن گئے. تو اب یہودیوں کی جلن اور یہودیوں کی حسد اور بڑھ گئی اور آخرکار جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات
شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ ان یہودیوں نے بنایا، قتل کا منصوبہ ان یہودیوں نے بنایا، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ایک مضبوط پلان، ایک مضبوط منصوبہ یہودیوں نے جب بنایا تو ان میں تتیانوس نامی ایک شخص تھا، نام کو ذہن میں رکھیے، بڑی عقیدے کی چیز ہو رہا ہوں میں، کیا تھا؟ تتیانوس نامی ایک شخص تھا، اور وہ تتیانوس بڑا اچھل رہا تھا کہ میں قتل کروں گا، میں کروں گا، لوگوں کو ابھار رہا تھا، تو تتیانوس کو حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی ذمہ داری دی گئی، تب تتیانوس حضرت عیسیٰ کے گھر میں حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے جا رہا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل وہ مکرو مکر اللہ، اے جبریل یہ لوگ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہی تدبیر میں ماہر ہیں؟ ارے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے، ارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے تدبیر میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر قیامت تک یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ نے ان کے تدبیر کو ناکام کیا ہے۔ تو جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل اس سے پہلے کہ تتیانوس عیسیٰ کے مقام میں پہنچے، تم جاؤ عیسیٰ کو اوپر لے کے آؤ، تم جاؤ اور عیسیٰ کو اوپر لے کے آؤ۔ تو دیکھیے حضرت جبریل کے ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا بھی اترتا ہے، کون ہو رہا ہے ایسا؟ ایک دو تین منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ آج کا عقیدہ میرا گڈ فرائیڈے کا عقیدہ زمین آسمان کا فرق کتنا ہے، دیکھیے کہ ایک بادل کے ٹکڑے کے ساتھ حضرت جبریل اترتے ہیں، فوراً حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ حضور چلیے آپ کو نکلنا ہے، آپ کو نکلنا ہے، اب یہ زمین میں آپ کو رہنا نہیں ہے، آپ کو نکلنا ہے۔ بادل نے آپ کو ڈھانپ لیا تو بی بی مریم نے دامن پکڑا کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ 33 سال عمر اس وقت حضرت عیسیٰ کی، اور 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پر جا رہے ہیں تو مریم ماں ہے، پکڑتی ہے بیٹی کہاں جا رہے ہو؟ عیسیٰ کہتے ہیں کہ امی خدا حافظ، اب تو ہم محشر میں ملیں گے، اب تو ہم محشر میں ملیں گے۔ تو آپ ذرا دیکھیے، آپ اوپر چلے، یہ تتیانوس اندر گیا، اندر تو تتیانوس بن کے گیا تھا، مگر جب حضرت عیسیٰ کے کمرے میں گیا تو اللہ نے تتیانوس کے جسم کو تو باقی رکھا مگر چہرہ عیسیٰ کا بنا دیا، چہرہ حضرت عیسیٰ کا بنا دیا۔ اب یہ ساری گیان باہر انتظار کر رہی، ابھی باہر نہیں آیا، ابھی باہر نہیں آیا، ابھی باہر نہیں آیا، ابھی باہر نہیں آیا، کیا بات ہے کیا بات ہے، باہر نہیں آیا۔ جب سارے جا کے حضرت عیسیٰ کے گھر کو گھیر لیے، اندر ہے، بولے عیسیٰ یہاں ہے پکڑو، تو ان بولا ارے میں عیسیٰ نہیں ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں تھا چہرہ بدل گیا ہوگی، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی تتیانوس ہوں۔ تو بولا اگر تو تتیانوس ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ کہاں ہے؟ تم ہی عیسیٰ ہو، ہمارے آدمی کے کپڑے پہننے کے بیٹھے، چلو چلو۔ تو آپ ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت اگر کوئی تدبیر کرنا چاہے تو خدا کی تدبیر کو قوم قیامت تک نہیں سمجھ سکتی میرے دوست۔ آج تک یہ قوم غفلت میں، آج تک اللہ کی بہترین تدبیر کو یہ قوم نہیں سمجھ پائی۔ گئے آج کے دن گڈ فرائیڈے ختم ہوا، تتیانوس عیسیٰ کی شکل لے کے عیسیٰ اوپر گئے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ اتریں گے، نبوت کے ساتھ نہیں، عادل بن کے اتریں گے، مبلغ دین محمد بن کے اتریں گے، اور دنیا میں انصاف کریں گے، اور جتنے صلیب ہیں، جتنے قیاس ہیں وہ توڑ دیں گے، سارے سوروں کو زمین سے پاک کر دیں گے، اور دجال کو قتل کر دیں گے، اور حضرت امام مہدی کا نزول بھی ہوگا، اور ساری کائنات میں سلطنت اسلامیہ قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہری مثال کا وقت آئے گا، حضرت عیسیٰ کی روح جب زمین پر نکالی جائے گی، اور آپ زمین ہی میں آپ کا مدفن ہوگا، زمین ہی میں حضرت عیسیٰ کا مدفن ہوگا۔ تو اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے میرے دوستو کہ ختم کر دیے تو آج کے دن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے پاپوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گئے، جبکہ کسی کی جان، کسی کے پاپوں کا کفارہ نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے ارادے سے گھر پہ حملہ کیا، مگر اللہ نے ایک یہودی ہی کو یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل کرا دیا، اور حضرت عیسیٰ اوپر ہے۔ اب عیسائیوں کو 2000 سال سے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے یہ کٹر دشمن ہیں۔ یہودیوں کو 2000 سال سے یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ کو شہید کرنے والے یہ ہیں جو عیسیٰ کو وہ سمجھتے ہیں
عیسیٰ کو شہید کرنے والے یہ ہیں. یہودیوں کو یہ بھی معلوم ہے آج کے دور کے کہ حضرت عیسیٰ کو تڑ پانے والے یہ ہیں. تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک زمانے تک عیسائی یہودیوں کو قبول کرنے تیار نہیں تھے. ایک زمانے تک یہودی عیسائیوں پہ ظلم کرتے تھے اور دنیا یہودی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی جگہوں کو دیکھا اور وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے عیسیٰ کو ستایا ہے. تو عیسائی ہر وقت یہودیوں کو ستاتے تھے. مگر جب یہ عیسائیوں نے اور یہ یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارے دونوں کے جھگڑوں میں اسلام پھیل رہا ہے, سلطنت اسلامیہ مضبوط ہو رہی ہے, تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہود اور نصارا اپنے 2000 سال پرانی دشمنی کو مٹا کر آج دونوں دوست بن گئے ہیں مسلمانوں کے صفائی کے لیے. اور غور کرو, یہ مسلمانوں کو بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنی 2000 سال پرانی دشمنی کو مٹا چکا ہے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے. یہودی اور عیسائی اپنے 2000 سال پرانی دشمنی پر پردہ ڈال چکے ہیں اہل اسلام کے صفائی کے لیے. مگر افسوس 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 کہ دشمن اپنی دشمنیوں کو مٹا کر ایک دوسرے سے اتحاد کر رہا ہے, اور دو ملک اپنی 2000 سال پرانی دشمنی کو مٹا کر پورے مسلمانوں کے جانوں پہ کھیل رہے ہیں. مگر 50 سے زیادہ مسلم مملکت پہ ہماری حکومت ہے, اور آج عیسائیوں کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف ایک بھی مسلم مملکت تیار نہیں ہے کہ عیسائیوں کے سامنے ٹھہرے رہے. ایک بھی تیار نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بہت ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ عیسائی اور یہودی فتنوں کے آگے مسلم حکومت کیوں اپنی گھٹنے ٹیکی ہوئی ہے, انشاءاللہ ہم اس تاریخ کو آنے والے جمعہ دیکھیں گے, سنت ادا کریں گے.